لمن تفرد بالقدم وكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے. انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، صدر ذی وقار، معزز و مکرم علماء و حفاظ کرام، ہم نشینان بزم، واجب التکریم، منصفین عظام اور مہمانان رسول، آج کے اس بزم سعید میں موضوع خطابت ہے دینی مدارس نے امت کو کیا دیا. ملت اسلامیہ کے جیالو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے. ملک دوستی کی تعلیم دی جاتی ہے، امن پسندی کا درس دیا جاتا ہے، ملک و ملت کے تحفظ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جہاں سے انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی. آزادی ہند کی پوری تاریخ مدارس اسلامیہ کے قائدانہ کردار سے لالہزار ہے. حضرات گرامی، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. یہ دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے. شمع محمدی کے پروانوں، مدارس اسلامیہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہے. یہ اخلاص و اخلاق اور ایمان و یقین کے سر چشمے ہے. مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں اسلام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں. مدرسہ وہ فیکٹری ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ اسلامی سانچے میں ڈھالے جاتے ہیں. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہے. مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ مدارس میں تعلیم و تربیت پا کر، مدارس اسلامیہ کے سائے میں پروان چڑھ کر امام القائدین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، فخر المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، شاہراہ طریقت کے غباس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابو الکلام آزاد اور علامہ ابو الحسن رحمہم اللہ جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہے. مدارس سے ہوئے علم کے کوہ گرا پیدا، مدارس سے ہوئے علم کے کوہ گرا پیدا، مدارس سے ہوئے ملت و دین کے پاسباں پیدا. مدارس ہے اسلام و امن و صلح کل کے گہوارے، مدارس ہے اسلام و امن و صلح کل کے گہوارے، مدارس سے ہوئے ملت کے سچے باغباں پیدا. دین حنیف کے متوالوں، بہت ہی حیران کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ دینی مدارس نے امت کو کیا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس نے امت کو کیا نہیں دیا. مجھے بتلاؤ کہ عبد القادر جیسا مصدق امت کو کس نے دیا؟ امام غزالی جیسا مورخ امت کو کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ امت کو کس نے دیا؟ اشرف علی جیسا حکیم امت کو کس نے دیا؟ شیخ الہند جیسا مجاہد امت کو کس نے دیا؟ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم امت کو کس نے دیا؟ ابو الحسن جیسا مفکر امت کو کس نے دیا؟ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح امت کو کس نے دیا؟ حضرات، یہ علماء کہاں سے آئے؟ یہ انہی مدارس اسلامیہ کی تو دین ہے. جو لوگ ان کی اہمیت و افادیت پر شک کرتے ہیں ان کی عقلیں معوف ہو چکی ہے، ان کے دلوں کی بصیرت اور آنکھوں کی بینائی مسلوب ہو چکی ہے. انہیں نظر نہیں آتا کہ انہی مدارس اسلامیہ کی خاک سے علماء و حفاظ اٹھے، داعیان اور باعثین حق اٹھے، اولیاء، اصفیاء اور اتقیاء اٹھے، پھیلے اور پوری دنیا میں پھیلے. مشرق و مغرب میں گئے، شمال و جنوب میں گئے، ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں اور کوچے کوچے میں گئے. جن راہوں پر گزرے وہاں ہدایت کے پھول کھلوٹے، جن خطوں میں ٹھہرے وہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹے، جن علاقوں میں فروکش ہوئے وہاں سے رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا. غرض یہ کہ انہی مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے ان بوریاں نشینوں اور فقیروں نے امت کے ایک ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا، امت کے ایک ایک زخم پر مرہم رکھا، ہر ہر موڑ پر، ہر ہر قدم پر قوم
کی دستگیری و رہنمائی فرمائی. علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. برادران اسلام, کیا یہ ایک روشن حقیقت نہیں, کیا یہ ایک تاریخی صداقت نہیں کہ مدارس اسلامیہ کے مقدس وطن سے ایسی ایسی عظیم الشان ہستیاں نے جنم لیا جن کی شجاعت و بہادری کی قسمیں سلاطین عالم کھاتے تھے, جن کی عفت و پاک دامنی کی قسمیں معصوم دوشیزائیں کھاتی تھی, جن کی بے غرضی و بے نفسی کی قسمیں معصوم ملائکہ کھاتے تھے. یہی وہ علماء ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے مخمور تھی. لیکن افسوس صد افسوس, آج انہی علماء کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, آج انہی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے, آج انہی انسانیت نواز اداروں کو ملک دشمنی کا طعنہ دیا جا رہا ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان مدارس کی اہمیت و افادیت کو سمجھے اور مدارس کا جال وسیع کرے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی, یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.